کرنے کے بعد آج کی بابرکت اور وقار باعث عزت باعث مغفرت اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے ملنے والی یہ بابرکت کڑیاں 45 روزہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری محفل پاک منعقد پذیر ہے۔ حافظ محمد حسنین طاہر جماعتی صاحب نے اس محفل پاک کا انعقاد کیا ہے۔ دعا کریں کہ مالک کائنات اس کا یہ محفل پاک منعقد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ جتنے احباب اس محفل پاک میں شریک ہوئے ہیں، اس محفل پاک کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک ہر ایک کو اپنی شان کے مطابق اپنی بارگاہ سے رحمت عطا فرمائے۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں شکرانے کے طور پر منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارا ایمانی تقاضا بھی ہے کہ ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں۔ آپ علیہ السلام کے آمد پر خوشی کے کئی ذریعے ہو سکتے ہیں، کئی طریقے ہو سکتے ہیں۔ ان تمام طریقوں میں ایک طریقہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر کوئی رسم کے طور پر محفل میلاد منعقد کرتا ہے تو یہ رسم نہیں ہے، اور اگر کوئی نمود و نمائش کے لیے کرتا ہے تو یہ نمود و نمائش کا ذریعہ نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت ہے اور اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ہے۔ بارہ مرتبہ ہمارا ان محافل میں ان چیزوں کا اظہار کرنا یہ اس لیے ہے کہ جو ہی محفل پاک میں حاضری ہوتی ہے تو وہاں پر پھر وہ رونق اور وہ رنگ نظر نہیں آتا۔ چاہے وہ نوجوان اس محفل کا رنگ خراب کرے یا بچے اس محفل کا رنگ خراب کرے یا بڑے اپنے کسی طریقے سے اس محفل پاک کا رنگ خراب کریں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ آتے ہیں وہی جن کو سرکار، آتے ہیں وہی جن کو سرکار، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد۔ اب اگر شاعر اپنے تخیل میں یہ سوچ کر کہ محفل میلاد کا جو مقصد ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ ہے، اپنی عقیدت کا اظہار ہے اور یہ خوش قسمتی کا عمل ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر محفل پاک کو اسی کے مطابق لے کے آنا چاہیے۔ اسی وجہ سے لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ محافل رسم و رواج، نمود و نمائش اور سیزن کے طور پر منائی جاتی ہیں۔ ہمارے نزدیک محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ دیکھ لیں کتنے کام ہوتے ہیں، سارے ہی بابرکت ہیں۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد مصطفیٰ کو شرک کہے یا اس کا انکار کرے یا اس کو فضول کہے تو اصل میں وہ تلاوت قرآن کو فضول کہتا ہے، نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضول کہتا ہے، اس کے اندر تبلیغ دین کو، تدریس کو، واعظ و نصیحت کو فضول کہتا ہے، پھر وہ اس کے اندر صلاۃ و سلام کو فضول کہتا ہے، پھر وہ اسی کے آخر پر اختتامیہ میں جو دعا ہوتی ہے اس کو فضول کہتا ہے۔ اگر اس محفل پاک کا کوئی رنگ خراب کرنا چاہے تو وہ تلاوت کے رنگ کو خراب کرتا ہے، نعت کے حسن کو خراب کرنا چاہتا ہے، تدریس دین کو خراب کرتا ہے، صلاۃ و سلام جو حضور کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اس کے رنگ کو خراب کرتا ہے، اور دعا تو ہے ہی خالص اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رنگ کو خراب کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے محفل پاک میں، اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیا محفل پاک میں ایمانی کیفیت میں اضافہ ہوا؟ کیا کچھ لوگوں کو ایسا سرور آیا کہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات پر توجہ کی؟ جہاں جہاں قرآن کی تلاوت کی جائے
وہاں اگر وہ رنگ نہ باندھا جائے تو محفل پاک کا حسن، اس کا مقصد خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے قیامت والے دن شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اب جہاں قرآن پڑھا جائے اور جہاں قرآن سنا جائے، ایمان کی کیفیت میں اضافہ، اور سننے والے کے لیے قرآن شفاعت کرے گا، ہمارے لیے یہ کام ہلکے ہو گئے۔ دوسرا کام جو محفل پاک میں کیا جاتا ہے نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نعت ہے کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے کا نام نعت ہے۔ نعت کیا ہے؟ سرکار کے فضائل بیان کرنے کا نام نعت ہے، آپ کے کمالات کا تذکرہ کرنے کا نام نعت ہے، آپ کے کردار کا، آپ کے افعال کا، آپ کے اخلاق کا اور آپ کے پیار کا ذکر کرنے کا نام نعت ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کا ذکر جگہ بجگہ کیا ہے۔ علماء سے آپ سنتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یہ اللہ نے اپنے نبی کی تعریف بیان کی ہے۔ جب ہم اس کو قرآن میں پڑھتے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، اگلے سال نہیں، قیامت تک جب قرآن کے یہ الفاظ پڑھے جائیں گے، مسلمان اپنے نبی کی نعت پڑھتا رہے گا۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، یہ نعت رسول ہے۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، یہ نعت رسول ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ نعت رسول ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، یہ نعت رسول ہے۔ جتنے بھی آپ کی تعریف میں اللہ نے کلمات کہے ہیں، یہ سارے کے سارے نعت رسول ہیں۔ اب دیکھیں جہاں جدھر جس وقت قرآن کی یہ آیات پڑھی جائیں، وہاں پر نعت رسول ہو رہی ہے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں، میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نقیب صاحب کہتے ہیں نا کہ آئیں ہم فلاں کو نعت کی دعوت دیتے ہیں تو ان کو سرکار کی نعت ہی پڑھنی چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میں نے نعت پڑھنی ہے آپ کی، تو مطلب یہ تھا کہ دوڑے نہیں پڑھنے، یا اس کا یہ مطلب نہیں تھا جو آیا میں کہہ دوں گا، مطلب یہ تھا کہ امام الانبیاء کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آپ کے سامنے میں نے آپ کی تعریف کر دی ہے، آپ کے خصائص کو بیان کرنا ہے۔ جب آپ نے نعت پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے کون سے الفاظ منتخب کیے؟ اس سے پہلے ایک بات سنیں، میں جس کے لیے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ آپ چند لوگ بیٹھے بادب طریقے سے بیٹھے، محفل کے رنگ کو باقاعدہ محفل کا رنگ دیں۔ اگر اس طرح کی چیزیں محفل کے اندر لے کے آئیں گے، جو ایک دو بندہ اس کے اندر حسن لے کے بیٹھا ہے، اپنے دل کے اندر وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نظر رحمت ملے، تو اس کا بھی حسن خراب ہو، اس کی بھی توجہ نہیں رہتی۔ آپ نے کہا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ، جب آپ پیدا ہوئے، أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، آپ کی ولادت کے ساتھ ساری زمین چمک اٹھی۔ آپ کی ولادت کے ساتھ ساری زمین۔ اب یہ خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے۔ جب آپ کے سامنے کھڑے ہیں تو پھر آپ کو مخاطب کر کے آپ کی تعریف کی جا رہی ہے۔ جب ہم محفل پاک میں آتے ہیں تو ہم بھی یہی تصور رکھتے ہیں کہ حضور اس محفل پاک کو دیکھ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس محفل پاک پر ہے۔ حضرت عباس نے جو دوسرے الفاظ کہے وہ کہتے ہیں فَنَحْنُ فِي الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلَ الرِّشَادِ نَحْتَرِقُ، کہتے ہیں ہم اسی ہدایت میں، اسی نور کے اندر آج تک ہم ہدایت کے رستوں پر گامزن ہیں۔ مجھے آپ بتائیں سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت سرکار کا طریقہ ہے، سنت سرکار کا طریقہ ہے جس پر ہم نے چل کے زندگی بسر کر دی ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں سنت نہ ملتی، آپ نہ ہوتے تو صراط مستقیم نہ ملتا، آپ نہ ہوتے تو ہم کہتے کہ ہماری توجہ بٹ گئی۔ جب آپ نے تصور دے دیا، آپ نے رستہ دے دیا، آپ نے طریقہ عطا کر دیا، امتی کا کام ہے
عاشق کا کام ہے، غلام کا کام ہے، پھر اسی طریقے پر گامزن ہو جائیں۔ اب اس کا آخری کام آپ دیکھیں اس محفل پاک کا سلام ہے۔ ہمارے نظریے کے مطابق ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، ہمارے نزدیک صلاۃ و سلام، درود پاک، ہم تو جہاں چاہیں کھڑے ہو کے حضور کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر لیتے ہیں۔ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ جہاں چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عقیدت کا نذرانہ پیش کریں، حضور سماعت بھی فرماتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور جو آخری عمل ہے محفل پاک کا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رزق میں برکت عطا کرے، جو تمہاری حفاظت کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ الدُّعَاءَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، یہ جو دعا ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر آپ پورا نیکی کا کام کر لیں اور نیکی کے کام کے بعد جب دعا کی باری آئے تو آپ کی توجہ دعا کے اندر نہ ہو، کیونکہ آپ تو اللہ کی بارگاہ میں وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب بندہ دعا کرے تو اللہ دعا سنتا ہے۔ جب آپ نے ہاتھ اٹھائے توجہ نہ ہو اور آپ دعا کیا کر رہے ہیں، جو دعا کروانے والا دعا کروا رہا ہے آپ صحیح طرح سے توجہ کے ساتھ آمین بھی نہیں کہہ رہے۔ تو ہماری محفل میلاد مصطفیٰ میں سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک، پھر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تبلیغ دین بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد درود و سلام بھی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے یہ کہا کہ محفل میلاد یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ذرا کوئی ایسا کام تو بتا دو کہ کون سی چیز ٹھیک نہیں، اور جو ہمیں چیزیں ٹھیک نہیں نظر آ رہی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ توجہ نہیں ہوتی، ادب نہیں ہوتا، محفل کا حسن نہیں ہوتا، اس میں وہ رنگ نہیں ہوتا جس کو نذرانہ عقیدت کہتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو دعا سے لے کر تلاوت تک پورے کا پورا محفل پاک کا جو عمل کر رہے ہیں یہ باقاعدہ طور پر محفل ہی لگے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی ہمارا نذرانہ جو ہے وہ اللہ قبول بھی فرمائے اور اس کا بدلہ عطا فرمائے۔
اور میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ ہم سارے کام بڑی خوش اسلوبی سے جوش اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جب دعا ہوتی ہے تو ہماری دعا کا طریقہ ہی اور ہوتا ہے۔ دعا ہم چونکہ ہر نیک کام کے بعد جب دعا مانگی جائے تو یہ قبولیت کا سبب ہوتا ہے۔